السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ بچوں کو ریڈی کر کے میں نے بھیجا ہے اسکول، ان کے لنچ وغیرہ بھی ریڈی کیے تھے اور اس کے بعد ان کو اسکول بھیج کے تو آج میں ساروں کے لیے بنا رہی تھی آلو والے پراٹھے۔ یہ میں نے 2-3 دن پہلے آلو گوبھی بنائی تھی تو وہ فریج میں پڑی تھی، میں نے دیکھا چلے، میں نے کہا صرف میں نے اس میں سے آلو نکالے، گوبھی وہ نہیں تھی نکالی، تو آلو کو اس طرح سے فورک کے ساتھ اچھی طرح سے میش کر لیا۔ پھر میں نے روٹی کو بیل کے تو اس طرح سے اوپر میں نے یہ پھیلا دیا اچھی طرح سے آلو جو میں نے میش کیے ہوئے تھے۔ اچھا، میں یہ ڈبل روٹی والا اس طرح سے میں نہیں بناتی ہوں، میں اسی کو فولڈ کروں گی، تو اسکوئر شیپ میں نے اس کو دی ہے۔ تو یہ مزیدار سے کرسپی پراٹھے میں نے ریڈی کر لیے تھے آلو والے۔ یہ پھر آپ چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ویسے تو پراٹھا چائے کے ساتھ کھانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں تو چٹپٹے سے ہمارے آلو وہ اس میں تھے، تو یہ اس طرح سے ہم لوگ کھا سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں جلدی سے ریڈی ہوئی ہوں، مجھے جانا تھا بازار، کچھ چیزیں لینی تھی اور بچوں کے اسکول بھی جانا تھا۔ وہاں پہ بھی پی ٹی ایم تھا تو ادھر بھی میں گئی ہوں۔ اس کے بعد واپسی پہ میں نے یہ لیے، کچھ چیزیں چاہیے تھی۔ تو یہ ہے کہ ویسے آپ اکٹھا اگر ایک مہینے کے حساب سے وہ لے جاتے ہیں آپ سودا سلف، تو پھر وہ حساب وہ ٹھیک رہتا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ کبھی کبھار بیچ میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چیز ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ جب کبھی کبھار ذہن میں کوئی چیز نہیں بھی رہتی تو پھر آپ کا موڈ بن جاتا ہے یہ چیز بنائیں، یا ایکسٹرا کچھ آپ کر لیتے ہیں۔ تو پھر وہ چیزیں لیے اور پھر ہم واپس گھر کو نکل پڑے ہیں۔ دھوپ بھی ہلکی ہلکی مزیدار تھی اور اب تو دھوپ اچھی لگتی ہے۔ تو سبزیاں بھی میں نے ساری لی تھی اکٹھی۔ جب بھی ہم سبزی لیتے ہیں تو ساری لیتے ہیں، کیونکہ سبزیاں یہ میں نے صاف کر کے کٹ کر کے تو فریزر میں رکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ شلجم تھی، ٹنڈے والی سبزی تھی، مٹر تھے، کریلے تھے، شملہ مرچ تھی، اور یہ چقندر بھی ہم نے لیا تھا، یہ بھی ہم سیلڈ میں یوز کرتے ہیں اور پکا بھی سکتے ہیں آپ، لیکن میں نے کبھی بنائی نہیں ہے۔ تو ہری پیاز تھی، ان کو انشاءاللہ چنے کی دال ڈال کے وہ بنائیں گے۔ مٹر وغیرہ بھی چھیل رہے تھے میں اور میری ساسو ماں نے اکٹھے 1 گھنٹے کے اندر ساری سبزیاں وغیرہ کٹ کر کے دھو کے تو پھر میں نے فریز کر لی تھی۔ اس کے بعد ٹائم وہ کافی ہو چکا تھا، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں اب روٹی کیا بنائیں، ٹائم لیٹ ہو گیا، بہت دن چھوٹا ہے تو پھر ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پھر جھٹ سے کھا لیے تھے ہم نے، بچے بھی آ گئے تھے اسکول سے، تو چکن اسپریڈ ڈال کے تو سینڈوچ ہم نے کھا لیے تھے۔ تو اس کے بعد یہ چیزیں رہ گئی تھی، بچوں کا سامان بچوں کے لیے میں وہ لائی تھی، اور یہ کیچپ میونیز وغیرہ اور یہ سارا کچھ۔ تو انشاءاللہ یہ بنائیں گے ہم چکن وائٹ۔ اس کے لیے میں کریم وغیرہ لے کے آئی تھی، کچھ چیزیں موجود تھی اور کچھ چیزیں وہ نہیں تھی۔ تو یہ دالیں بھی میں لائی تھی کیونکہ مجھے شاہی دال بنانی ہے آج۔ تو یہ میں اس کے لیے بون لیس چکن نہیں تھا، تو اس طرح سے چکن بھی اس میں چل جاتا ہے، کوئی نہیں۔ تو پھر چکن میں نے اس کو بھون کے اچھی طرح سے، تو یہ دال ہماری جھٹ سے 15 منٹ کے اندر گل چکی تھی، تو یہ میں نے بنایا ہے۔ تو اس کے بعد چائے پینے کا بھی دل کر رہا تھا میرا، تو جھٹ سے یہ اس دن میں نے بینگن والا مسالہ یہ بینگن فرائی کیے تھے، یہ مسالہ بچا ہوا تھا، تو میں نے جھٹ سے پیاز کٹ کی ہے، تو میں نے کہا آنین رنگز یہ بنا لیتے ہیں۔ میٹھا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، بسکٹس کیک وغیرہ پڑے ہوئے تھے، میں نے پھر جھٹ سے آنین رنگز یہ فرائی کر لیے تھے چائے کے ساتھ۔ تو مزیدار سے کرسپی تو مزیدار سے آنین رنگز ہمارے ہو گئے تھے ریڈی۔ اس کے بعد میں نے آج بچے کہہ رہے تھے کہ نان منگوائیں گے، تو پھر میں نے کہا چلیں شوربے والا نا یا پھر چکن سالن وہ اس کے لیے زیادہ ان کو پسند ہے، چکن سالن کے ساتھ کھانا۔ تو یہ میں نے فٹافٹ سے چکن بھی بنا لیا ہے۔ تو یہ پھر بچوں کی فرمائش تھی کہ نان منگوانے، تو پھر تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا تھا۔ تو یہ تھی چکن سالن کی لک، اور یہ تھی ہماری دال، اس میں دھنیا ڈالنا بھول گئی تھی۔
تو یہ تھی جی ہماری شاہی دال. اور شاہی دال جو ہے یہ بھی بہت پسند ہے سب کو. تو کیونکہ چکن جو ڈلتا ہے اس میں تو پھر یہ ہے کہ چلیں خوشی سے جو سب کھا لیں وہی میں بناتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں چکن میں سبزیاں وغیرہ بھی ڈال لیتی ہوں اور ہر چیز جو میں کوشش کرتی ہوں بچوں کو کھلاؤں اور کھا بھی لیتے ہیں الحمدللہ. تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ جی لے کے آئے تھے فش. انہوں نے کھانی تھی آج فش اسٹیم کروں گی. اس کے لیے جی یہ مسالے جو ہے میں جو ہے سارے ڈال رہی تھی فش کے لیے. دھڑا مرچ، نمک، ہلدی، زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور اجوائن بھی تھوڑی ڈالی ہے. پھر لہسن کا جو پیسٹ وہ ڈالا ہے. تو لیمن بھی تھے فریش ہمارے لگے ہوئے لیکن وہ تھوڑا مجھے نیچے جانا تھا تو میں نے سوچا چلیں فی الحال میرے پاس پڑا ہوا تھا سرکہ تو وہی میں نے ڈال دیا ہے. تو فش بھی میں نے صاف کر کے مطلب دھو کے رکھ دی تھی. تو اس کا پانی اچھی طرح سے جب یہ خشک ہو جائے تو پھر میں نے اس میں جو ہے مسالہ اس میں لگایا ہے. تو یہ کہ کافی زیادہ تھی تو ہاف کو میں نے کیا ہے. تو ہاف جو ہے وہ ہانڈی بھی بنے گی نیکسٹ ولاگ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میرے جو ہیں فادر ان لا ان کو فش ہانڈی بہت پسند ہے تو وہ ان کے لیے میں بناؤں گی انشاءاللہ. تو یہ مسالہ لگا کے میں نے رکھ دیا تھا کچھ دیر کے لیے. پھر یہ اسٹیم میں نے کیا ہے جس کو ساتھ میں جی یہ مزیدار سا جی میں نے امرود جو ہے کٹ کیا ہے تو اس کو میں نے لگایا چاٹ مسالہ. ساتھ میں جو ہے ہلکی پھلکی بھوک جو ہے وہ میں مٹاتی رہتی ہوں. ساتھ میں جی وہ کھایا ہے تو اس میں کوئی ویجیٹیبل ڈالنا بھول گئی تھی. مطلب آپ گاجر ڈال سکتے ہیں، آلو ڈال سکتے ہیں. تو پھر لہسن کے جوئے جو ہیں یہ میں نے کچھ رکھ دیے تھے. کھا پی کے جی ہم لوگ ہو گئے تھے فارغ اور جی رات کا ٹائم ہو چکا تھا. تو میں اوپر چھت پہ میں کچھ ٹائم جو ہے میں واک کرتی ہوں جی سونے سے پہلے. تو بچوں کو سلا دیا تھا اور جی یہ تھا آج کا ولاگ. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.